اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، پردہ نشین، ماؤں اور بہنوں، آج پیغام رمضان مسائل روزہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، گزشتہ کل ہم نے سحر کے تعلق سے، سحری کے تعلق سے، نیت کے تعلق سے اور روزے کے وقت کے تعلق سے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے افطار کے تعلق سے۔ افطار کسے کہتے ہیں؟ افطار کب کرنا چاہیے؟ افطار کے وقت کی دعا کیا ہے؟ اور افطار ہو جائے تو کیا پڑھیں؟ تھوڑی سی پیاری باتیں ہیں اور عام طور سے ذہن میں نہیں آتی ہے، آپ خود بھی بغور سنیں اور دوسروں تک ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ افطار سورج ڈوبنے کے بعد روزہ ختم کرنے کے خیال سے جو کچھ بھی کھایا جاتا ہے یا پیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں افطار۔ شریعت میں اس کو کہتے ہیں افطار۔ سورج ڈوبنے کے بعد جو کچھ بھی کھایا جاتا ہے یا پیا جاتا ہے روزہ ختم کرنے کی نیت سے، اسے کہتے ہیں افطار۔ اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سحری میں دیر کرو، ایسے ہی افطار کے بارے میں کہا کہ افطار میں جلدی کرو۔ لیکن جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی آپ افطار کر لو، کھا لو پی لو۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی اس بات کا یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تو فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نہیں میں تھوڑا سا رکتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج کل تو ساری مسجدوں سے اعلان ہو جاتا ہے نا، افطار کی دعا پڑھائی جاتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی شانہ بنے کر رہا ہے اور پورا سب مسجدوں سے افطار کا اعلان ہو رہا ہے، پھر بھی یہ 2 3 5 منٹ رک رہا ہے، نہیں میں تھوڑا دیر سے کروں گا، بھروسہ نہیں ہے کہ ڈوبا کہ نہیں ڈوبا ہے سورج۔ ارے میرے بھائی، جب یقین ہو گیا، سب نے اعلان کر دیا ہے کہ سا ختم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو، اور جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا ہے اب روزہ کھول لو، اب مت رکو۔ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ذرا اندھیرا ہو جائے گا تو میں تھوڑا سا کھولوں گا، ایسے کھڑکی میں سے دیکھ رہا کہ نہیں ابھی تو اجالا تو دکھ رہا، اعلان بھی ہو رہا لیکن اجالا تو دکھ رہا۔ ایسا نہیں ہے، افطار میں جلدی کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی، خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ دیر کرنا افطار میں یہ مکروہ ہے، یعنی اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ چھوارے یا کھجور یا پانی، ان سے افطار کرنا بہتر ہے، ان سے افطار کرنا بہتر ہے۔ اور افطار کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ صحاح ستہ میں یہ الفاظ ہے، فتقبل منی کے الفاظ آگے نہیں ہے لیکن صحاح ستہ میں اتنے الفاظ ہیں، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اور تیرے ہی وعلی رزقک افطرت، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ یہ افطار کے وقت شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اور افطار کر لیا، پانی پی لیا، شربت پی لیا، تربوز کھا لیا، کھجور کھا لیا، اور اب ایک دم سکون لگتا ہے، رگیں تر ہو جاتی ہے، تو کتنے پیارے الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب افطار کر لیا تو یہ الفاظ کہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، ذهب الظمأ۔ اب یہ الفاظ بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں رہتے ہیں، خیر
عربی یاد کرنے کی کوشش کیجیے، نہ یاد ہو تو اردو ہی میں بول لیجیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. یعنی کیا مطلب اس کا؟ پیاس جاتی رہی، پیاس چلی گئی نا، پانی پی لیا، شربت پی لیا، پیاس ختم ہو گئی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کرے پیاس جاتی رہی. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، جتنی رگیں تھی جو سوکھ گئی تھی 15-16 گھنٹے میں، اب اللہ کا شکر وہ رگیں تر ہو گئی. اور وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اس کا اجر بھی مل گیا. پورے یقین کے ساتھ کہے کہ میرا اللہ اس کا اجر دے گا. جی ہاں، روزہ افطار کرنے کے بعد فوراً مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے. اگر افطار کی وجہ سے جماعت میں کچھ تاخیر ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں. جیسے بعض مسجدوں میں باقاعدہ عام دنوں کے مقابلے میں افطار کا باقاعدہ 10 منٹ کے بعد میں مغرب کی نماز کھڑی ہوتی ہے، یعنی پورا اطمینان سے افطار ہوتا ہے پھر مغرب کی نماز کھڑی ہوتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس پر بھی لوگ بحث کرتے ہیں، لڑتے ہیں. اور ویسے بھی رمضان میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں مسجدوں میں. 11 مہینوں میں اذان کے بعد فوراً مغرب کی نماز پڑھنی بہتر ہے، لیکن رمضان میں افطار کی وجہ سے اگر نماز میں کچھ دیر ہو جائے تو کچھ حرج نہیں، مگر اتنی دیر نہ کرنی چاہیے کہ بالکل اندھیرا ہو جائے. ہاں، بدلی کے دن ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے تو تھوڑا سا دیر کر کے روزہ کھولنا چاہیے، جب تک پورا یقین نہ ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے اس وقت تک روزہ نہیں کھولنا چاہیے، چاہے گھڑی کے اعتبار سے وقت ہی کیوں نہ ہو گیا ہو. دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ اگر یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا اور پھر افطار آپ نے کر لیا، اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا، تو پھر اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی. یعنی آپ کو لگ گیا تھا، یقین ہوگا تھا کہ سورج ڈوب گیا، آپ نے افطار کر لیا، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں 4-5 منٹ باقی تھے، میں نے تو پہلے افطار کر لیا، تو اب اس روزے کی قضا آپ کو رکھنی پڑے گی. ایسے ہی اگر بعد میں کچھ شبہ ہوئی، شک ہو کہ سورج غروب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو اس شک اور شبے کا کچھ بھی اعتبار نہیں، یقین ہونا چاہیے. یہ ہے افطار کے مسائل. اور افطار میں ایک اپیل اپنے طرف سے کر رہا ہوں کہ افطار میں لوگ بالکل بیٹھ جاتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. ایسا کرنا اچھی چیز نہیں ہے. دوسری چیز پرسنلی اپیل کروں گا کہ افطار میں فریج کے پانی سے، برف کے پانی سے، مشروبات یعنی ٹھنڈے وغیرہ سے آپ پوری طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ روزہ جو ہے نا وہ آپ کے پورے معدے کے سسٹم کو صحیح کرتا ہے پورے 15 گھنٹے 16 گھنٹے میں، اور آپ کیا کرتے ہیں 10 ہی منٹ کے اندر پورے سسٹم کو خراب کر دیتے ہیں. تو افطار میں بالکل بھی کھانے میں آپ احتیاط کریں، بالکل بھی بے احتیاطی نہ کریں اور لمٹ میں کھائے. خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے، ہم سب کے روزوں کو اللہ قبول فرمائیں. یہ افطار کے مسائل تھے، اس کو آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں.